پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کا انعام کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگاری کرنے والے ہیں، اللہ کی مان کے چلنے والے ہیں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کے لیے روزی کے راستے بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے اور بے حساب روزی دیتا ہے۔ انسان حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم ان باتوں پہ غور و فکر کر ہی نہیں رہے ہیں، ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہم یہی خیال کر رہے ہیں کہ یہ دکان ہے، اس پہ صبح سے شام تک بیٹھیں گے، اس پہ محنت کریں گے، شام کو پیسے آئیں گے۔ فرمایا کہ یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری آواز، میرا منادی ندا دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تم آؤ فلاح کی طرف۔ پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر وہی کیفیات ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر وہی آواز لگ رہی ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہی آواز لگ رہی ہے، عشاء کا سمے ہو رہا، وہی آواز لگ رہی ہے، پھر تہجد کا وقت ہو رہا، تہجد کی اذان پہلے ہوا کرتی تھی تو وہ بھی آواز لگ رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ ہم نے ایک معیار بنایا ہے کہ دنیا کے اندر بیٹھ کے دکان پہ کام کریں گے تو پیسے آئیں گے ورنہ تو نہیں آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے تم میری طرف آؤ، اس دکان کے اندر برکت ڈالنا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں لیکن اللہ اتنی روزی دے رہا ہے، لوگ حیران پریشان ہیں، بھائی تمہارا کام اتنا تو ہے نہیں، نظر تو نہیں آ رہا، پھر یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بھائی جب اللہ سے لو لگے گی تو اللہ کا خزانہ غیب حرکت میں آئے گا، اللہ کا خزانہ غیب حرکت میں آئے گا۔ اور اللہ کا خزانہ غیب کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے خزانہ غیب میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ نبی کا فرمان ہے کہ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کریں کہ اللہ تو عطا فرما عطا فرما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بھی بہت زیادہ عطا کر دیں گے، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بغیر حساب دے دیتا ہے۔ فرمایا فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جب انسان کو دیتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اور لوگوں کہتا پھرتا ہے، اتراتا بھی پھرتا ہے کہ واہ واہ اللہ نے میری اکرام کیا ہے، میں اسی لائق ہوں۔ فاما اذا ابتلاه فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن۔ جب ہم روزی کم کر دیتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ اللہ نے میری اہانت کر دی ہے، میں اس لائق نہیں ہوں، بلکہ میں تو اس لائق ہوں کہ ہر وقت میرے پاس مال رہے، ہر وقت میرے پاس پریشانی نہ ہو اور ہر وقت راحت نہیں راحتیں رہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، راحت یہ نہیں ہے، راحت یہ ہے کہ جب تم میرے دربار میں آؤ گے، مجھ سے مانگو گے، اپنی حاجتیں میرے سامنے پیش کرو گے، میں تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دوں گا، لیکن ساری کی ساری حاجتیں پوری کرنے کے بعد بھی پھر میں ایک ایسا راحت والا سکون دے دوں گا، وہ راحت والا سکون ایسا ہوگا کہ جو دل میں آئے گا۔ فرمایا کہ دل کا جو سکون ہے نا وہ ساری دنیا خرچ کر کے نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ ایک جگہ پہ ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا، وہ بیچارہ گھر سے کھانا لے کے آیا اور کھانا لے کے آیا، اور کھانا لے کے آنے کے بعد مزدوری ایسی جگہ کر رہا تھا جو اس کا صاحب تھا کہ لان وغیرہ ہے، تو وہاں وہ صبح کو جس طرح لیٹ سے ہوتے ہیں امیر لوگ، تو کھانے وانے کا نظم انہوں نے لان میں کر دیا۔ اب وہ کام بھی کر رہا اور دیکھ رہا کہ ٹیبل پہ بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے کھانے لگے ہوئے ہیں، دل میں آ رہی کہ اللہ عجیب سلسلہ، شکوہ کر رہا ہے اللہ سے وہ مزدور کہ عجیب ماجرا ہے کہ ان سارے لوگوں کو جو ہے نا اتنا مال دے دیا ہے کھانے کے لیے، وہ تھوڑا سا میں پوٹلی میں کھانا لے گیا ہوں، عجیب سلسلہ ہے۔ خیر وقت گزرا، دوپہر کا وقت ہوا، گرمی کا وہ موسم تھا، اس نے مزدور نے کھانا وانا کھایا اور قیلولہ کرنے کے لیے اسے بس ہاتھ نیچے رکھا اور نیند آ گئی۔ 1.5-2 گھنٹے بڑی آرام سے نیند کری اس نے۔ اب وہ جو صاحب تھے بڑے، وہ آئے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے اور کھانا کھاتے ہوئے اچانک اس مزدور پہ نظر پڑ گئی۔ انہوں نے بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سویا ہوا ہے کہ یہ مزدور سو رہا ہے، کہ اس کو نیند کیسے آ رہی ہے، یہ کیا کھاتا ہے، اس کو بڑی گہری نیند آئی ہوئی ہے، بڑے سکون میں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ بھائی جب یہ اٹھے میرے پاس لے کے آنا، کھانا وانے سے فارغ ہوا اتنا اٹھ گیا کہ بھائی یہ بتاؤ تم کیا کھاتے ہو، یہ تمہیں بہت شاندار نیند آئی ہوئی ہے، گہری نیند سوئے ہوئے ہو۔ نے کہا جی میں تو کچھ نہیں، بس یہ سادہ وادہ کھانا ہے۔ کہتے سادہ کھانا کھاتے ہو اور گہری نیند سوتے ہو؟ کہتے کیوں، کیا ماجرا ہے؟ اب وہ مزدور پوچھ رہے کہ
کہ آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہتے ہیں مجھے تو نیند نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ کہتے میں ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیتا ہوں، نہیں نیند آ رہی۔ تو بھائی سب کچھ مال ہے اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں۔ تو وہ مزدور کہہ رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تھوڑا سادہ وادہ کھا رہا ہوں، تو مجھے نیند تو دے رہا ہے، سکون کی نیند آ رہی ہے۔ ان کو تو نے دنیا کا سارا مال دے دیا، بیچارے پریشان ہیں، نیند بھی نہیں آ رہی ان کو۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ اب اگر ظاہر میں دیکھا جائے مصلحت ہمارے لیے ہے، ہم اگر دیکھیں کہ اللہ نے مصلحت کی ہے کہ ہمیں دنیا کا ساری کی ساری دے دے، ہم سے نیند چھین لے کوئی، تو پھر کیا بنے گا؟ نیند آور دوائیاں کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آتی، پریشانی کا سلسلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بنایا ہے، جو غریب ہے وہ اپنی غربت پہ خوش ہے، جو امیر ہے اپنی امارت پہ خوش ہے، جو درمیانی درجے کا ہے وہ اپنے درمیانی درجے پہ خوش ہے۔ ہر ایک درجے بنائے ہیں۔ فرمایا اگر سارے ہی امیر بنا دیتے تو خدمت کون کرتا؟ اگر سارے ہی غریب بنا دیتے تو ان کو مزدوری وغیرہ کون دیتا؟ وہ کھانے وانے کا نظم کیسے ہوتا؟ اللہ نے درجے بنائے ہیں اور سارے کے سارے سلسلے چل رہے ہیں، اور ہر ایک کو روزی مل رہی ہے، کسی کو کس طریقے سے روزی مل رہی ہے، کسی کو کسی طریقے سے روزی مل رہی ہے۔ تو بات عرض کر رہا، فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ یعنی کہ اللہ کو قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے نا، تم اللہ کو دو، زکوٰۃ دو، اور جو 2.5 روپے ہیں، 100 روپے میں 2.5 روپے دو، اور تم اللہ کو دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ یہ جو میل کچیل ہے نا، یہ میل کچیل، فرمایا زکوٰۃ میل کچیلی ہے، کوئی انسان کو پاک کرنے والی ہے، مالوں کو پاک کرنے والی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ ان کے مالوں کو پاک کر دیتا ہے، چوری سے بچاتا ہے اور چکاری سے بچاتا ہے، حرام کی چیزوں سے بچاتا ہے، اور جس کا مال پاک نہ ہو کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس بارے میں غور و فکر نہیں ہوتی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک رات میں کروڑ پتی بن جائیں۔ بھائی کروڑ پتی ایک رات میں بننے کا ٹھیک نہیں ہے، سہج سہج جو ہے نا، چلو اللہ تعالیٰ سے محنت بھی کرتے رہو، مانگتے بھی رہو، ایک وقت آئے گا تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، ہو سکتا ہے اس سے ارب پتی بن جائیں۔ تو بھائی مال کا آ جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایمان کا یقین کامل کے درجے میں آنا وہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور یہ یقین کامل آنا کہ یہ پیسہ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو میں جہاں خرچ کر رہا ہوں توفیق اللہ نے دیے خرچ کر رہا ہوں، یتیموں کو دے رہا ہوں، غریبوں کو دے رہا ہوں، اور ایسے ہی اور بھی فلاحی کاموں میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس مال کو دگنا کر دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کی مثال ایک دانے کی ہے کہ جب دانہ دیہاتی شخص کھیت میں ڈالتا ہے اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اس بالی میں 100 دانے ہیں، اور ایک دانے سے اللہ 100 دانے دے رہا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ 700 دانے بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ یہ رات کو جتنے بھی دیہاتی لوگ ہیں یہ 20 دن میں ڈال کے لے آ جاتے ہیں، ڈال کے پھر کھاد واد بھی ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر اچھی طرح سے وہ ہل وغیرہ چلاتے ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ باقی جو کام ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی میں اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، پھر وہ جو دانہ ہے وہ پھوٹتا ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، اور جب بڑا ہو جاتا ہے پھل دینے لگ جاتا ہے، دیہات لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ 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 صحیح ساڑی فصل تو بڑی چنگی ہو گئی ہے۔ بھائی لوگوں کو کہتا پھرتا ہے بھائی اس مرتبہ جو اتنا گنا ہوا ہے نا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا، یعنی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ارے اگر دیکھا جائے یہ گنا اس نے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو بنانے والی کون ذات ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ تو دانہ ڈال کے آ گیا تھا، وہ بیج ڈال کے آ گیا تھا، اور پانی لگا کے آ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ ایسی آفت ڈال دیتا کہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا، یہ ایسا سیلاب بھیج دیتا کہ یہ بیجوں کو بھی لے کے چلے جاتا، تو اس کی تو زمین ویسی سکوری تھی، کچھ بھی نہیں سلسلہ تھا۔ تو فرمایا کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ رات کی تاریکی میں، اور یہ سورج ہے، اور یہ سورج کی تپش سے یہ پھلوں کے اندر رس آتا ہے، اور چاند ہے اس کی روشنی سے بھی فرمایا کہ رس آتا ہے، اور پھل میٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک سلسلہ بنایا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من الطیبات انفقوا من طیبات، فرمائے کون ہے جو اپنے پاکیزہ مال سے خرچ کرنے والا ہے؟ پاکیزہ مال سے خرچ کرنے کا سلسلہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور اللہ فرمائے کہ اذا جاء احدکم الموت انفقوا، خرچ کرو، اذا جاء احدکم الموت، فرمایا کہ اس سے پہلے قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ تم جو ہے نا خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اب موت آنے کے وقت جب ہوتا ہے تو فرمایا کہ انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ اب اربوں خربوں پتی شخص ہے نا وہ